ان لوگوں کے سامنے ایجاب و قبول کر کے رشتہ تو بن گیا، لیکن اب اس کو تعلق میں بدلنا چاہیے اصولی طور پر۔ یہ صرف زبان سے تربیت نصیحت کرنے سے نہیں ہوا کرتی۔ جیسا کردار آپ بنانا چاہتے ہیں آگے کسی کا تربیت کرنا چاہتے ہیں، ویسا کردار آپ کو خود پہلے بننا پڑتا ہے۔ بیوی کا کام کیا ہے کہ وہ خامد کی تابعداری کرے، وہ خامد کا حکم مانے، اس کی اطاعت کرے۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے کوئی بھی ایک دوسرے کو حکم دینے کا اختیار ہے، تو وہ صرف مشورہ دے سکتے ہیں، محبت پیار سے سمجھا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، یہاں حکم دینے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یار یہ خاندان کا استحکام جو ہوتا ہے، یہ خاندان جو مستحکم ہوتا ہے، جو مضبوط خاندان ہوتا ہے، تو اس کی کیا علامتیں؟ اس میں پہلی علامت جو ہے، مسلمان ہونے کے حوالے سے بات کروں گا، ساری ظاہر کہ مسلمانوں سے خطاب ہے، تو وہ یہ ہے سب سے پہلے کہ یہاں پر خامد اور بیوی ان کے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط نوعیت پر استوار ہونے چاہیے، مضبوط بنیادوں پر استوار ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یعنی جب شادی ہو تو شادی سے پہلے ہی انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے شادی کے بعد کن ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، شادی کے بعد کیا تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں ذمہ داریوں کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے، اور اسی طرح رہن سہن کے حوالے سے، تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے۔ اور ایک تو رشتہ بندھ جانا، تو وہ رشتہ تو بن جاتا ہے، آپ نے دو گواہوں کی موجودگی میں رشتہ باندھ لیا نکاح کا، یا یہ کہ سینکڑوں لوگ آ گئے، تو ان لوگوں کے سامنے ایجاب و قبول کر کے رشتہ تو بن گیا، لیکن اب اس کو تعلق میں بدلنا چاہیے اصولی طور پر۔ تعلق جو ہے وہ محبت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور احترام کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، قربانی کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جب آپ اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تب پیدا ہوتا ہے، اور آپ ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، تب یہ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ محبت اس میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے پورا، اس پر انشاءاللہ آگے کسی موقع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے آگے ظاہر اولاد ہوگی، اولاد ہوئی ہے تو اس خاندان میں اولاد کی تربیت کا بہترین طریقے سے انتظام موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے صحیح مسلمان کی تربیت ہونی چاہیے، جیسے قرآن نے اس کے لیے رہنما اصول دیے ہیں اور اس کے لیے طریقہ کار بتایا، ہدایات دی ہیں، تو اسی طرح سے ہی تربیت جب ہونی چاہیے۔ تربیت کے لیے ماحول ضروری ہے، لہٰذا وہ انوائرمنٹ اس قسم کی بن جانی چاہیے، وہ ماحول اس قسم کا ہونا چاہیے جو اس تربیت کے لیے مفید ہو۔ یہ صرف زبان سے تربیت نصیحت کرنے سے نہیں ہوا کرتی، یہ ایک کردار کی محتاج ہے، ایک کردار کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے۔ جیسا کردار آپ بنانا چاہتے ہیں آگے کسی کا تربیت کرنا چاہتے ہیں، ویسا کردار آپ کو خود پہلے بننا پڑتا ہے، تو یہ پورا ماحول بناتی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس گھر میں، اس خاندان میں جو ہے وہ بچوں کی تربیت کا بڑے اچھے طریقے سے انتظام ہونا چاہیے، اور وہ جانتے ہوں کہ ہم نے کیسے بچے تشکیل دینے ہیں۔ تربیت کر کے ہم بچوں کی کردار سازی جو کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے رول ماڈل کیا ہے، ہم کس قسم کا کردار چاہ رہے ہیں، اور اس وقت خاص طور پر اسلام کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس قسم کی کردار کی ضرورت ہے۔ حالات ہوتے ہیں نا جی، کبھی حالات جو ہیں وہ اسلام کے حوالے سے سازگار ہو گئے اور اسلامی روایات کا، اسلامی ہدایات کا غلبہ ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، اور برائی دبی ہوئی ہے، نیکی غالب ہے، برائی دبی ہوئی ہے، اس وقت آپ کے لیے نسبتاً سہولت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب برائی کا غلبہ ہو جیسا کہ اس وقت ہے، اور نیکی دبی ہوئی ہو، اسلام جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہو اور دنیا سامنے آ گئی ہو، اور اس میں جب آپ دنیا کے پیچھے پڑیں گے، سیدھی سی بات ہے، اور آپ کے پیش نظر صرف دنیا رہ جائے گی، تو پھر اس کے ساتھ ہی جو اضافیت پیدا ہو جاتی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے، خواہشات نفسانیہ جو ہیں وہ غلبہ پا جاتی ہیں۔ تو جب خواہشات نفسانیہ کا غلبہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد سیدھی سی بات ہے کہ پھر وہ تربیت نہیں ہو سکتی، پھر ہر ایک کو آپ خود غرضی کی مثال ہی سمجھیں گے، پھر وہ قربانی دینے والی کوئی مثال نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو دوسری چیز یہ ہے کہ خاندان اگر آپ مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ کہ اس خاندان میں بچوں کی تربیت کا صحیح طور پر انتظام ہونا چاہیے، اور تربیت کا انتظام میں نے عرض کیا کہ تب ہو سکتا ہے کہ جب وہاں کا ماحول تربیت کے لیے سازگار ہوگا، جیسے آپ بچے بنانا چاہتے ہیں اسی قسم کے کردار ارد گرد وہاں موجود ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس خاندان میں والدین کا احترام
والدین کی خدمت، یا آپ کہیں کہ اگر اور بزرگ بھی موجود ہیں تو ان کی نگہداشت کا انتظام جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ تیسری میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ معیار رکھا ہے نا تیسرا، کہ تیسرا جو ہے وہ معیار یہ ہے کہ یہاں پر یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ بچے بڑے ہو کر، سیدھی سی بات ہے اگر تربیت آپ نے ٹھیک کی ہے تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، اس کا امکان بہت کم ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اگر تربیت ٹھیک کی ہے تو یہ بچے خود بخود جب بڑے ہوں گے تو یہ والدین کی نگہداشت کرنے والے ہوں گے۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے والدین تو وہ اسی کی مثال بنیں گے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں گے، سیدھی بات ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہوگا کہ بوڑھے ہو جائیں تو وہ پھر ان کو جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں، کوئی بد کلامی کریں، یا یہ کہ ان کی خدمت اپنے لیے بوجھ محسوس کریں، ایسا قطعا نہیں ہوگا، بلکہ خدمت اپنے لیے سعادت خیال کریں گے۔ یہ بھی خاندان کے استحکام کی علامت ہے۔ اور استحکام کی علامت ویسے بھی اچھا خاندان ہونے کی علامت بھی ہے، استحکام کی علامت اس طرح سے ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر والدین کو جو ہے وہ اولڈ ہومز کے حوالے نہیں کر دیں گے، جو بوڑھوں کے لیے علیحدہ گھر بنائے جاتے ہیں ان کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ یہ اپنے لیے باعث سعادت خیال کریں گے کہ ہمیں اللہ موقع عطا فرما رہا ہے، ہم اپنے والدین کے پاؤں دھو کر تو اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کر لیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ والد کے درجے بھی بڑے بلند بیان کیے گئے ہیں۔ جب اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا آگے کسی علیحدہ موضوع کے اعتبار سے، پھر انشاءاللہ یہ ساری آیات بھی اور احادیث بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھی جائیں گی۔ تو تیسری علامت کیا ہوئی کہ یہاں پر بزرگوں کی نگہداشت کے اگر خاندان جو ہے وہ یونیٹری قسم کا ہے، یعنی وہ جسے آپ کہتے ہیں آج کل وہ ایک اکائی والا خاندان ہوتا ہے جس میں خاوند بیوی اور بچے ہیں، تب بھی اگر مشترکہ خاندان ہے، جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے ہاں ابھی یہ باقی ہے، کافی حد تک ابھی باقی ہے، تو اگر جوائنٹ فیملی سسٹم دادا دادی بھی ہوں گے، پھر پوتے پوتیاں بھی ہیں، سیدھی سی بات ہے، تو پھر یہاں پر جو بھی بزرگ گھر میں موجود ہیں ان سب کا احترام کیا جا رہا ہے، ان سب کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اس خاندان کے مستحکم ہونے کی جو علامت ہے، یا ایک مستحکم خاندان میں یہ چیز ہونی چاہیے، چوتھی چیز یہ کہ جو پیرالل کے رشتے ہیں، اب اولاد زیادہ ہو گئی ہے، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، تو بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یا بہنیں اور بھائی ہیں، ان کے آپس کے متوازی قسم کے رشتے ہیں نا جی، تو ان میں محبت کا ایک پہلو ہونا چاہیے، قربانی اور ایثار کا ایک پہلو ہونا چاہیے، جو محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں۔ چھوٹی موٹی تو بچوں میں ہوتی رہتی ہیں لڑائیاں جو ہیں، لیکن یہ کہ یہ ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ یہ بڑے ہو کر بھی جب ان کی اپنی شادیاں ہو جائیں گی تو یہ کوشش کریں گے کہ جڑے رہیں آپس میں۔ وہ جو صلہ رحمی کی بات کی گئی ہے نا کہ رحمی رشتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے متعلق قرآن پاک نے بھی بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ ہدایات دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی اس معاملے میں خاصے موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ علیحدہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب علیحدہ موضوع کے طور پر اس کو لیں گے۔ تو چوتھی چیز کیا ہوئی؟ چوتھی چیز یہ کہ جو پیرالل کے رشتے ہیں، متوازی رشتے ہیں، یہاں پر بھی وہ ایک محبت کا پہلو پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا پہلو پایا جاتا ہے، اور یہ کہ ایک دوسرے کے لیے قربانی اور ایثار اور یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگلی شے یہ ہے کہ یہاں پر جو حفظ مراتب ہے اس کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ حفظ مراتب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی اب خاوند اور بیوی ہیں، خاندان کی جو تشکیل ہوتی ہے سب سے پہلے اس میں جو مرحلہ آتا ہے وہ نکاح کا ہے۔ خاندان کی تشکیل نکاح کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو خاندان بن گیا، نکاح ہو گیا۔ اب اس خاندان میں اگر یہ فرض کریں علیحدہ رہتے ہیں تو خاوند اور بیوی ہیں، تو اب اس میں حفظ مراتب کیا ہوں گے؟ اس میں حفظ مرتبہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ بیوی جو ہے وہ محکوم ہے اور خاوند جو ہے وہ حاکم ہے۔ یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس اس کو حکم ہی چلانا ہے اور کچھ نہیں کرنا، یہ بیوی کا خیال کرنے والا خاوند ہے، یہ میں آگے جا کے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ بیوی کا خیال کرنے والا، بلکہ اس کا احترام کرنے والا، اس کے ساتھ محبت کرنے والا تو ہے، اس کا احترام کرنے والا بھی ہے، اس کا خیال رکھنے والا بھی ہے۔ اس بات سے یعنی یہ بات ذہن میں نہ آئے میرے اس جملے سے کہ احترام کرنے والا پہ تو زن مرید بھی ہو جائے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
یہ وہ ساری ہدایات اس کو پتہ ہیں جو اللہ نے دی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی اس کو پتہ ہے، لہٰذا یہ احترام بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، بلکہ خدمت بھی بعض اوقات کر لیتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے، گھر کے کام کر لیا کرتے تھے آپ چھوٹے بڑے جو ہوتے تھے. تو اس طرح سے یہ ہے. اور اسی طرح سے یہ جو بیوی ہے تو اس کو کس کا حکم ماننا ہے؟ یہاں چونکہ حفظ مراتب کی بات کی جا رہی ہے تو پتہ چلی یار کس کو حکم دینے کا اختیار ہے، کون جو ہے وہ حکم کی پابندی کرنے کی جو ہے وہ اس کے لیے لازم ہے، کس کے لیے حکم کا ماننا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ لازم ہے. تو یہاں جو خامد ہے وہ حکم دینے کا اختیار رکھتا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ جیسے مرد جو ہے عورتوں پر قوام ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اس حوالے سے تو اس کو اختیار ہے. بیوی کا کام کیا ہے کہ وہ خامد کی تابع داری کرے، وہ خامد کا حکم مانے، اس کی اطاعت کرے. اچھی بیوی کی یہی علامت ہے. ٹھیک، تو اچھی بیوی کی علامت ہو گئی کہ وہ خامد کا حکم مانتی ہے. اب یہ پتہ چل گیا مرتبہ یہ ہے، اب یہ اولاد ہو گئی ہے تو اولاد خامد اور بیوی کے باہمی تعلقات کس نوعیت کے ہیں یہ آپ سمجھ گئے، تفصیل بعد میں آئے گی انشاءاللہ. اب آ جائے گی اولاد، تو اولاد کو والدین کا حکم ماننا ہے. والدین کے حکم میں فرض کریں والد صاحب کوئی اور حکم دے رہے ہیں اور والدہ صاحبہ کو اور حکم دے رہی ہیں، تو اب کس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کا حکم مانا جائے؟ اولاد کے لیے کس کا حکم ماننا ضروری ہے؟ تو والد صاحب کا حکم ماننا زیادہ ضروری ہے اگر دونوں میں کسی سے کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. ہاں اگر والد صاحب کوئی ایسا حکم دیتے ہیں کہ جس میں والدہ کے حقوق کے تلف کرنے کا معاملہ آتا ہو تو وہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ والدہ کا حکم براہ راست اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ماننے کے لیے. تو مطلب یہ تفصیل اس میں بعد میں انشاءاللہ آئے گی. اس وقت میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حفظ مراتب اس طرح سے بنتے ہیں. پھر بہن بھائی ہیں، یہ بہنوں بھائیوں کو چونکہ متوازی رشتہ ہے، لہٰذا یہاں پر جو ہے کوئی بھی ایک دوسرے کو حکم دینے کا اختیار ہے. وہ صرف مشورہ دے سکتے ہیں، محبت پیار سے سمجھا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں. یہاں حکم دینے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن محبت پیار سے اچھی نصیحت سے اگر فرض کریں ایک بھائی بہن غلط راستے پر جا رہے ہیں تو سمجھانا جو ہے یہ ان کا کام بنتا ہے. یہ تو میرے خیال میں حفظ مراتب کسی حد تک سمجھا سکا ہوں. تو یہ میں نے 5واں آپ کے سامنے اصول رکھا، 5واں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ خاندان مستحکم کیسے ہوتا ہے اور ایک مستحکم خاندان کی علامات کیا ہوتی ہیں.